اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب الائمة المعصومین حجج اللہ علی الخلق اجمعین وبقیت اللہ المنتظر صاحب العصر والزمان وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صلوات بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، ایصال ثواب کی مجلس، درجات کی بلندی اور معصومین علیہم السلام کے ذریعے ہم اپنی جو دولت ہے، سرمایہ ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو تڑپ ہے، قبروں تک بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اور روشن ہو چاردہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے جوار معصومین میں جگہ عنایت ہو۔ خود لفظ ماں، جس کو کرہن عمل تو ہو، ماں کے عنوان سے اگر گفتگو کیا جائے تو تکلیف، دکھ درد، کتنی زحمتیں، کتنے مصائب اور آلام زندگی میں ماں، باپ اور خاص طریقے سے ماں۔ بھی اس جگہ پہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، احسان ادا کے فرائض میں ہے یا قرض کے مطابق ہے؟ دو ہی طریقے سے ماں باپ مقروض ہوں تو ان کے قرض کو ادا کر دو، یا ان کے حقوق، ان کے واجبات باقی ہیں اسے ادا کر دو۔ امام بشارت، فرحت، امید، عمل، مطلب بار کو اٹھانا، ماں کا خاص خیال رکھنا جناب موسیٰ سے اللہ نے کئی مرتبہ خطاب کیا۔ آدم اولی العزم نہیں ہیں، عیسیٰ اولی العزم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں کے ساتھ ہو تو اولی العزم۔ دو چار جملے ہیں، تشریحات کی ضرورت نہیں ہے۔ احکام کا والدین کے بارے میں کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو والدین کے ساتھ،
والدین کا شکریہ مکمل ہی اسی وقت ہوگا جب تم خدا کا شکریہ ادا کرو، اور خدا کا شکریہ اس وقت کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا جب والدین کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا۔ حضرت موسیٰ ہمیشہ کوہ طور پہ جاتے تھے اور سوال کرتے تھے، جواب آ جاتا تھا۔ آج جواب نہیں آ رہا ہے۔ دعا کرنے والے پوچھا میرے پروردگار آج جواب نہیں آ رہا ہے۔ کہا دعا کرنے والی ماں چلی گئی جو تمہارے حق میں دعا کرتی تھی، اور تمہیں اللہ نے اتنا بڑا رتبہ اور درجہ عنایت فرمایا۔ نبی اور امام بھی اس منزل پر ہو جائے کہ میمونہ آئی تھی مگر ماں بنا دیا جناب فضہ کو، صلبی نہیں ہوتی ہیں، بیٹی تھی صلبی نہیں ہے۔ والد کے لیے، باپ کے لیے میں صرف مقدمے کے طور پہ 2-4 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ والدہ کے لیے کھڑے ہو 1 مرتبہ، اور ماں آ جائے تو 2 مرتبہ کھڑے ہو۔ نماز مستحب پڑھ رہے ہوں، باپ آواز دے تو مختصر کریں، لیکن ماں نے اگر بلا لیا تو نماز توڑ کر آ جاؤ۔ عزیزان محترم، یہ مسائل زندگی ہے، یہ عظیم دولت ہے، عظیم سرمایہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو بھی پروردگار نے خطاب کیا ہے، حبیب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، دونوں کے لیے اف تک نہ کہنا، کاندھوں کو جھکا دو، نرم لہجے میں بات کرو۔ ماں چلی گئی جن کا احترام اتنا عظیم ہے، اف تک نہ کہو۔ یہ ساری ذمہ داریاں جناب خدیجہ کے ذمہ آ گئی۔ کائنات جھکے جس پیغمبر کے سامنے، وہ پیغمبر جھک جائیں ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے سامنے۔ اللہ جو کام انبیاء سے لیتا ہے وہ کام آج ماں سے لے رہا ہے پروردگار۔ تزکیہ، تربیت، کتاب و حکمت کی تعلیم انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، اور پیغمبر اسلام کا یہ عمل رہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے تزکیہ کیا، تربیت کی، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ یہ کام ماں کرے گی۔ ولادت سے پہلے ماں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر اولاد آتی ہے اس دنیا میں۔ تربیت سے پہلے معصوم بنا دیتے ہیں ماں کو، تاکہ گود معصوم ہو اور اولاد آ جائے۔ پہلے آغوش کو پاک کیا۔ وہ خدا جو امتی اولاد کے لیے نجس گوشت برداشت نہیں کرتی، وہ پھر نبی کے لیے نجس گود برداشت کیسے کرے گی؟ ایک طرف محبت صرف ماں کی، بغیر توقع، بغیر لالچ، بغیر طمع، بغیر دیکھے ہوئے، یہ ہے ماں کی محبت، حصی بھی ہے، نسبی بھی ہے۔ اگر یہ سارے مسائل کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں اور گہرائیوں میں جائیں، جتنی بھی زبان میں ماں کی میم آئی ہے، میم، ام کے معنی ارادہ، ام 9 ہیں، حج کے معنی بھی 9 ہیں۔ ایک نگاہ محبت کی کریں ماں کی طرف تو حج کا ثواب ہے۔ آج یہ سارے ثواب کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ اصل میں زندوں کو متوجہ کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے،
ایصال ثواب بہترین ماحول بناتا ہے۔ جو قوم مرنے والے کے لیے اتنا اہتمام کرتی ہے وہ زندوں کا کتنا اہتمام کرے گی۔ مرنے کے بعد فراموش نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم محبتی دستہ ہیں، ہم الفت و محبت کے معیار پہ زندگی گزارے۔ ہمارا مذہب ریلیشن، صلہ رحم، جڑنے کا حکم دیتا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ ایک نگاہ ماں کی طرف کرنا یہ حج کے ثواب کے برابر ہے۔ دوسری جگہ اگر کہا کہ حج مقبول اور سعی مشکور ہے ماں کی طرف محبت سے دیکھنا۔ حج اور عمرہ رکھتا ہے، محبت کا طواف کر لیا تو حج ہو گیا، ماں کی زیارت کر لی، ماں کو راضی کر لیا تو حج ہو گیا۔ اللہم قصد کرے، ارادہ کرے، اللہ العمہ یعنی ماں کی مامتا سے کہے سمندر میں ڈال دو تو پھر ڈال دو، اور کہا واپس کر دوں گا، ورنہ ماں کے دل میں کلیجہ کہاں تھا کہ جناب موسیٰ جو اتنے بچوں کے قتل ہونے کے بعد بچے، ماں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اس لیے کہ خدا کی بشارت تھی اور خدا کا حکم تھا کہ میں واپس کر دوں گا۔ تو ماں کے دل میں حوصلہ پیدا ہوا اور خدا کی ذات پہ بھروسہ ہوا، ماں نے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا، ڈال دو واپس کر دوں گا۔ ہارون سے کہا یہ قوم گمراہ کیوں ہو گئی؟ کہا ماں کی وجہ سے۔ ماں کا ذکر کرو تو غصے کو کنٹرول کرو۔ عیسیٰ کی ماں صدیقہ طاہرہ کے لیے معصوم ہونا، ماں اصل ہے، ایک معنی۔ اصل کون ہوگا؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے فضائل اپنے دلوں میں محسوس کرے وہ ماں کا شکریہ ادا کرے۔ میں واقعات ضمن میں اکثر مجلسیں یہی ہوتی ہیں، ایک بات کو 1 گھنٹہ گھماتے ہیں، پہلے اس کی تمہید اور اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کے بعد فلسفانہ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں۔ ہمارا یہ ہے کہ چونکہ ماں کی ایصال ثواب کے مجلس زیادہ حدیثیں روایات پہنچے، سرچ میں آپ جائیں، گہرائی میں آ جائیں، توجہ آپ کر لیں، اس لیے کہ یہ ایک مجلس نہیں ہے، ایک عشرہ ہے جو ان روایتوں کے ذریعے میں بالکل مختصر کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہماری الفت اور محبت کو نیکیوں کی تڑپ، اچھائیوں کی طرف توجہ اپنے دلوں میں محسوس کرو تو ماں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ حسنین کی جنت ماں کے قدم پہ، جو خود جوانان جنت کے سردار ہوں ان کی جنت ماں کے قدم ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، ماں نہیں اصل ہے، اصل، ام کے معنی اصل۔ رسول کے ام ابیہا یعنی رسول کی اصل ہے فاطمہ۔ اب رسول بھی پہچانے جائیں گے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ رسول کو الفت جو محبت اور سکون اور اطمینان جناب سیدہ سے ملا، وہ جو ساری نعمتیں برکتیں ماں کی طرف سے ملتی ہے وہ جناب سیدہ نے عطا کی۔ فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ اصل ہیں، مرکز تعارف ہیں، ام الکتاب محکمات ہے۔ امت کہا کیا ہے؟ ام سے ہے امت۔ امت ایسی وقت میں امت کہے جائے گی جب فاطمہ زہرا کے ساتھ
فاطمہ سے الفت اور محبت نہ ہو اور دنیا امت ہو۔ امت ماں کے ذریعے ہوم کے ذریعے ہے، اور فاطمہ ام ابیہا ہیں، یعنی الفت فاطمہ امت بناتی ہے، اور جس کے دل میں فاطمہ زہرا کی الفت اور محبت نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی امت ہی میں نہیں آیا۔ اور یہ ساری نعمتیں، ساری برکتیں، جنت، سکون، دنیا، الفت، آخرت، یہ سب کچھ امت پیغمبر کے لیے ہے۔ نماز، دعا، روزہ، کیوں لگے ہو بغیر فاطمہ کی یہ ساری چیزیں کرنے میں؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صدیقہ طاہرہ ہی کے ذریعے ساری نعمتوں سے مستفید ہو، اس لیے کہ کل کائنات زہرا کی، اور اللہ نے جتنی بھی عبادتیں، اچھائیاں خلق کی ہیں، یہ امت پیغمبر کے لیے، فاطمہ زہرا سے الفت و مودت کرنے والوں کے لیے۔ اگر صدیقہ طاہرہ سے الفت و محبت نہیں ہے تو یہ بیکار ہے۔ روزہ، نماز، عبادتیں، کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں، پورا قرآن ختم کر لو، جو چاہے کر لو، اگر در سیدہ پر عزت اور احترام کے ساتھ جاؤ گے تو تمہارے اعمال خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، نہ اللہ رد کر دے گا، عبادتوں کو منہ پہ مار دیتا ہے۔ ماں شریف بدل دیتی یا ماں شریعت بدل دیتی۔ شخص ہے جو ماں کو کاندھے پہ لے کے کربلا پہنچا ہے، تو جو کائنات امام حسین کو سلام کرتی ہے، امام حسین قبر سے جواب دیتے ہیں علیہ السلام، جواب آتا ہے۔ ماں کہتی ہے میں ضعیف ہو گئی، مجھے کاندھے پہ اٹھا کے لے کے چلو، کتنے کلومیٹر پیدل لے کے چلے، اور چلنے کے بعد حرم امام حسین میں پہنچے، سلام کیا، جواب سلام آیا۔ یعنی اگر ماں باپ کو راضی کر لے تو امام راضی ہو جاتا، خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اذکروا امواتکم بالخیر، اپنے مرنے والے کو یاد کرو خیر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ۔ الفت و محبت بہرحال ضروری ہے۔ یقیناً اگر انسان ان تمام مراحل میں غور و فکر کرے تو سب سے بڑی کائنات کی دولت ماں کی بنتی ہے۔ اور یقیناً اگر دو لفظوں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا، ایک تقریباً 12 ویڈیوز ہیں صرف ماں کے اوپر، ایصال ثواب کے ضمن میں، تذکر اور یاد دہانی کے اعتبار سے۔ انسان سوچے ماں کی محبت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک حسی اور دوسری عقلی۔ جو ماں آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر پاتی، وہی ماں اپنے بچوں کے انجیکشن، آپریشن کرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ حسی محبت، ایک جگہ عقلی محبت۔ موسیٰ بن عمران سے اللہ نے کہا تھا کہ میرے 7 مرتبہ کہا تھا کہ اپنی ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو۔ اب تمہارے حق میں دعا کرنے والی ماں نہیں رہی۔ ام القرآن، ام موسیٰ، ام الکتاب، والدہ کی شرافت اولاد سے بالکل ملحق ہے، جڑی ہوئی ہے۔ غم و غصہ اور غیظ پرستی، پسندیدہ ناپسندیدہ، سیئات، گناہ، حسنات، نیکیاں، سب کچھ ماں سے سیکھتا ہے، ماں کی طرف سے آتا ہے۔ جتنے صفات اچھے ہوں یا برے ہوں، سارے صفات ماں کے ذریعے سے۔ امام کا دیدار بھی ماں کی وجہ سے ہوتا ہے، ماں کی وجہ سے۔
امام کا جواب بھی ماں کی طرف سے ہوتا ہے، لا تقدر علیہا الا بعون اللہ و توفیق۔ ماں کی خدمت کو انسان کر ہی نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں ہے ماں کو راضی کرنے کے لیے، الا بعون اللہ، سوائے اللہ کی مدد اور خدا کی توفیق کے بغیر یہ عظیم عبادت انسان انجام نہیں دے دیتا۔ تو خدا کی توفیق ہے، عطا ہے، مہربانیاں ہیں، یہ خدا کی مدد ہے جس کی وجہ سے انسان ماں کی خدمت کر لیتا ہے اور کرنے کے ساتھ انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، کوئی بدلہ ماں کا نہیں ہے۔ لہذا ہر عالم میں انسان یہ سوچ لے کہ ماں وہ نعمت ہے جس کا بدل، جس کا عوض، جس کے بدلے میں اللہ نے کوئی نعمت خلق ہی نہیں کیا۔ ماں ہے تو صرف ماں، کوئی دوسری نعمت اللہ نے کائنات میں بھیجی ہی نہیں ہے، ظاہر ہی نہیں کیا ہے۔ عیسیٰ کو بھی ماں کا رتبہ دیا تاکہ رسول سے ماں کی محبت سے محروم نہ رہیں۔ اللہ اکبر، اپنی اطاعت کے بعد ماں کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالی نے کہا اطاعت، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے بعد ماں، جس طرح اللہ تعبدوا الا اياه بالوالدین احسانا، ہرگز ہرگز خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی دونوں ضروری ہے، دونوں لانا پڑے گا۔ والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، خاص طریقے سے ماں کا امتحان حابیل کے قتل کے بعد شروع ہوا۔ ماں ہے، بیٹے کا مر جانا برداشت نہیں ہے، یہ امتحان شروع ہوا اور ماں نے صبر کیا۔ اللہ، ماں نے صبر کیا۔ انبیاء کی ماں بھی، اولیاء کی ماں بھی، اور ائمہ کی ماں بھی، مسلمانوں کی ماں بھی، اور کافر کی بھی ماں، مائیں ہیں۔ انبیاء کی ماؤں نے کس طریقے سے نبیوں کا سپورٹ کیا، مدد کیا۔ اولیاء کی مائیں، خود ائمہ معصومین علیہم السلام کی مائیں کس مقام منزلت پر فائز ہیں، مومن اور مسلمانوں کی مائیں، اور ایک طرف کافر کی مائیں۔ ماں ہے، چاہے کافر کی ماں ہو، منافق کی ماں ہو۔ واقعات موجود ہیں، میری ماں میرے مذہب پہ نہیں ہے، کیا کریں؟ کہا اس کی خدمت کرو، اسے راضی کرو۔ ایسا اخلاق دکھایا کہ ماں پوچھنے پہ مجبور ہو گئی کہ تم اتنے اچھے تو نہیں تھے، اب جب سے تم نے اسلام کو قبول کیا اتنا اچھا خیال کیوں کرتے ہو؟ کہا ہمارے اسلام نے یہ کہا کہ ماں باپ کا خیال کرو، اس طرح رسپیکٹ کرو۔ کہا ہم بھی اس مذہب پہ آتے۔ سورہ مریم چند گھنٹوں ہی میں ماں کی گود میں بچہ بولنے لگا۔ تم توجہ کریں، میں نے کہا نا صرف اشارے میں گفتگو ہوگی۔ دلیل دی جو یہودیوں نے الزام لگایا تھا معاذ اللہ جناب مریم کے اوپر ماں کی اطاعت کرنا، تو جناب عیسیٰ نے گہوارے سے کلام کیا کہ ماں کی اطاعت، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ماں کی اطاعت میں میں اطاعت کرتا ہوں اس لیے کہ میں شقی نہیں ہوں۔ میری ماں نے اشارہ کیا بولو، میں خاموشی کا روزہ رکھتی ہوں، اور تم جواب دو گے، یہ بچہ بولے گا۔ تو ماں نے کہا بچہ بولے گا تو بولنے لگا۔ یہ ہے اطاعت، اس لیے کہ میں شقی نہیں ہوں۔ جو اطاعت نہ کرے ماں باپ کی وہ شقی ہے، بدبخت ہے، نالائق ہے۔ معصومہ کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں لوگ۔ جناب مریم کی شان میں جناب مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا
اور اہمیت یہ ہے کہ جواب تو ہوگا، یہ خاموش رہیں گی، میں بولوں گا، کبھی لافتہ کے ذریعے، کبھی گہوارے میں بچے کے ذریعے، اور بچے سے بات کر لو لیکن بولے گا تو بچہ بولے گا، عیسیٰ بولے گا۔ ماں کی اطاعت کرتا ہوں، شقی نہیں ہوں۔ یہودی حیران ہے کہ ماں نے کہا بولے گا تو بولے، حیران اس لیے ہے کہ کہا بولے گا تو بولے۔ یہودی اگر ماں کی عظمت جانتے ہوتے تو حیران نہ ہوتے۔ ماں کے آرڈر پہ بچہ بولا ہے، ماں چاہے تو اس کی گود کا بچہ بھی بول سکتا ہے۔ اللہ نے ماں کے دل پہ بات رکھی ہے، وہی نازل کی ہے۔ ماں کا دل ہم سے موسیٰ کے ماں کے دل کو دیکھو، ابھی ابھی تو بچہ پیدا ہوا اور اسے ڈال دیا ہے کنویں میں۔ تو عزیزان محترم، ماں کی عظمت، دولت، ایک سجدے میں گر کر ایک فرش پر بیٹھ کر اس پستی میں اونچائی کی طرف ہم آ جاتے ہیں مجلس سید الشہداء منانے کے لیے۔ فرش پہ بیٹھے ہیں، یہ کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا۔ یہ الفت و آل محمد کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا۔ یہ نماز، دعا، یہ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے طریقے کس نے بتائے؟ یہ ماں نے بتائے۔ ماں کی عظمت اور رفعت کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آندھے کو جھکا دو، نرم لہجے میں بات کرو، کے لیے معافی و تلافی مانگو ماں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے موضوع پر گفتگو آسان نہیں ہے۔ ماں باپ کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ ماں باپ قبر سے بھی اولاد کے لیے دعائیں دیتی ہیں اور کچھ امیدیں رکھتی ہیں۔ مشکلات گھیر لے، ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، ان کو واسطہ دو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ خوش نصیب ہے جو ماں کی خدمت کرتے یا ماں کے جانے کے بعد انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ کیا دے سکتے ہیں ماں باپ کے اس نیکیوں کا بدلہ؟ کربلا کی مائیں، آپ اندازہ لگائیں کتنی عظیم مائیں تھیں۔ سارے بیٹے جنازہ دیکھ کے چلے گئے، لیکن حسین کہاں ہو؟ ماں کو وداع آخر نہیں کرو گے؟ اس وقت گئے جب تک بلایا نہیں، آواز دیا میں افضل ہوں یا عیسیٰ، میں افضل ہوں یا مریم۔ جب تک مریم نے اپنے لال کو بلایا نہیں، عیسیٰ جنازے کے قریب نہیں گئے۔ اماں، جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو اپنی آغوش آپ پھیلا لیتی تھی۔ اماں، بطن مطہر میں آپ سے گفتگو کیا کرتا تھا، پیاسے بیٹے کا سلام لے لو۔ اس بیٹے کا سلام جس کے جسم پہ گھوڑے دوڑے جائیں۔ کوئی آواز نہیں آئی، آواز دی اماں غریب بیٹے کا سلام لے لو۔ غریب کی بات آئی تو بندے کفن ٹوٹ گئے۔ بیٹا ماں سے لپٹ گیا۔ ماں کی یہی آخری محبت نہیں ہوتی ہے؟ جب بیٹا بھی گھوڑے سے زمین پر آئے گا، کند خنجر چلے گے، ماں دوڑ کے آئے گی، میں نے چکیا پیس کے پالا۔ اللہ اکبر۔ ماں ہے۔ جبریل آئے، علی آسمان پہ فرشتے رو رہے ہیں، آسانی سے بیٹے کو ماں سے جدا کر دو، الگ کر دو، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ہاں، ایک ماں سے جنازے سے جناب فاطمہ زہرا لپٹی ہیں،
رسول نے ادب و احترام کے ساتھ ماں کے جنازے سے بیٹی کو جدا کیا، الگ کیا۔ حسین ماں کے جنازے سے لپٹے ہیں، باپ آیا بڑے ادب و احترام کے ساتھ الگ کیا۔ لیکن ہائے جب سکینہ اپنے بابا کے جسم سے لپٹی، بیان کر رہی بابا یہ کان کے گوشوارے جو آپ نے پہنائے تھے لوٹ لیے گئے، تماچے مارے گئے، سرسوں چادر چھین گئی، خیمے جل گئے، اے بابا ابھی یہ بیان کر ہی رہی تھی کہ ظالم کے تماچے۔ اللہ اکبر، ام المصائب، مصیبتوں کی ماں، مصائب کی ماں، اللہ اکبر۔ کیسے گزارش کریں، یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ لقب کسی کے نہیں، علی کی بیٹی کو محروم المسرت مصائب کی ماں نانا کے روضے پہ آئیں، میں بھی تحفہ لاؤں گی، ہاتھ میں رسی ہے۔ علی اکبر کی ماں اماں فضا اکبر کی ماں کو بلاؤ۔ علی اکبر کے سینے سے خون نکل رہا ہے، اکبر کی ماں آئی ہیں، اور جب اکبر صحرا پہنے گا، جب خطاب کریں گے تو اس ماں کو کیسے بھولا جائے گا جو ماں مدینے میں آئی ہیں، عید کے دن لوگ گلے مل رہے ہیں، اس وقت ماں لیلا نے یاد کیا، ہائے میرا لال اکبر۔ مائیں کبھی بھی اولاد کی مصیبت تکلیف کو بھولتی نہیں، چاہے قبر میں۔ ایک ماں ہے جو علی اصغر ہے، اپنا تیر دیکھا، میرا اصغر کو دیکھ، سر کے بال سفید ہو گئے، کہ جیسے بھی بچے مارے جاتے ہیں، جس نے تیری ماں اور اس کی اولاد نہیں دیکھی۔ حسین ماں کے سامنے بیٹے کو کیسے لے کے جائیں، 7 قدم آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ۔ سب کے لاشیں لائے، تمہکا الکلا، ہچکچائے نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں۔ سب کی ماں کو یقین تھا اکبر شہید ہو گئے، اور محمد شہید ہو گئے، مگر آئے رباب کو کیسے دکھائیں گے، اور رباب کو کیسے یقین ہوگا کہ بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ سکینہ نے دیکھا رباب آئی ہے، قبر میں دفن کیا ہے، منہ پر تیر لگے ہیں، اور اس کے بعد گرم ریت بھی حسین ڈال رہے ہیں۔ رباب نے گرم ریت ڈالی، نانا اب تو دیکھ لیجئے گا، دین بچے گا، میرا بچہ جا رہا ہے۔ یہ ماں کوفہ اور شام اور کربلا گئی ہیں، مدینہ آئی ہیں، کربلا سے اٹھائی ہوئی تھی، سینے سے لگایا، 36 شہروں میں بھی گئیں، رباب مر گئیں۔ میرے عزیزو، گھر باری دیکھے چلے گئے، جھولا دیکھا، روئیں، فریاد کیا، لیکن ماں نے اپنی اولاد کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ بس میں ختم کر دیتا، لیکن ایک لفظ میں کہہ دوں تاکہ مسائل مکمل ہو جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور جناب زینب ام کلثوم کو علی ابن ابی طالب نے بلایا ہے، آبادیہ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جناب زینب آگے بڑھی، بابا کے قریب آئیں، 4 یا 4.5 سال کی عمر میں۔ ایک مرتبہ آبادیہ، بابا ایک بات پوچھو؟ ہاں بیٹا پوچھو۔ کہے بابا میں نے مدینے میں اس سے پہلے بھی بہت سے خواتین عورتوں کے جنازے دیکھے ہیں، اور جب جنازے کو کفن پہنایا جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جاتے ہیں۔ اے بابا میری ماں کا ہاتھ آپ نے ٹیڑھا رکھا ہے، سیدھا نہیں کیا۔ علی کی چیخ نکلی، آواز ہے بیٹی زینب، ظالموں نے زہرا کا ہاتھ شہید کر دیا۔ تازیانہ لگایا، ہاتھ سے تسبیح بھی پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں۔ وہ ماں تڑپ تڑپ کے جا رہی ہے کہ بیٹی زینب بھی رو رہی ہے، بیٹا حسین بھی رو رہا ہے۔ اب ہر منزل پہ مصائب پہ ماں بھی آئے گی، بیٹے بھی آئے گی، اور مرحومین کے گھروں سے مرنے والے کی اولاد کو تسلی و تشفی بھی دیں گی، مجلس میں آ کے مجلس کی قبولیت کا شرف بھی دیں گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، اسے احسن جزا کے ساتھ مشہور فرما، اور فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یہ حادثاتی موت، یہ فتنہ، یہ بیماریاں، یہ خرابیاں، یہ رکاوٹوں کو دور فرما۔ مومن کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، جو مر گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرما، جوار معصومین بھی جگہ عنایت فرما، ان کے حقوق، ان کے واجبات کو ہمیں ادا کرنے کی دولت عطا فرما، اطمینان عطا فرما، اور جو اولادیں، ان کے رشتہ دار، قرابت دار باقی، انہیں حفظ و امان، صحت و سلامتی عنایت فرما، اور تمام مومنین کو مسرور فرما، اور یہ آفات اور بلا اور وبا سے انہیں محفوظ فرما، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے۔ ہمارا رابطہ اپنے امام سے جاری و ساری رکھنا، امام کی غیبت میں ہمارے جو فرائض و ذمہ داری اسے پورا کرنے کی دولت عطا فرما، ہمیں زیارت ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا شرف عنایت فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وہ نگاہوں سے یہ مصائب مشکلات دیکھ رہے، الہی عظم البلا، مولا مصیبتیں بڑھ گئی ہیں، مصائب عظیم ہو گئے ہیں، ہر طرف فتنہ، فساد، اختلافات، ہر طرف انا للہ یا من یجیب کی فریادیں ہیں۔ مولا آخری دور ہے، آخری مسائل ہے، ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ مومنین کو حفظ و امان میں رکھنا، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھنا، مرحومین کی قبروں کو روشن فرما۔ آخری دن کی ہم نے دعا پڑھی کہ اللہ ہم سب کو مرحومین میں قرار دے، محرومین میں سے قرار نہ دے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، زیادہ زیادہ ہمیں توفیق دے اچھائیاں کرنے کی، برائیاں، غلطیاں، کوتاہیاں، امتحانات سے ہمیں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ محسنہ بانو ممتاز حسین، مرحوم بندے حسن ابن مختار احمد، کل مرحومین مومنین مومنات، ممتاز حسین کے، محسنہ بانو کے، مختار احمد کے، بندے حسن کے، تمام رشتہ دار جو مرحومین ہو چکے، ان کی قبروں کو روشن فرما، کہ آل اولاد نسلوں کو سلامت آباد و شاد رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صمد لم یلد ولم یولد